خوش نصیب ہے کہ میرے رب نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اور یہ درود پاک کوئی عام عبادت نہیں ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے شان اور بڑی عظمت ہے درود پاک کی، اس لیے ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اور جتنے بھی اعمال کیے جائیں نا، نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، جتنے بھی اعمال ہیں نا، اس سے جنت کی نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں بڑھتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، تو آپ نے علماء سے سنا ہے اس لفظ سے کیا بنتا ہے؟ جنت میں ایک درخت لگتا ہے نا، ایک لگتا ہے نا۔ اس طرح کے جو اعمال ہیں نا، نماز، روزہ، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحات، یہ ساری کرنے سے جنت کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں درود پاک ایسا عمل ہے کہ جب یہ پڑھا جائے اس سے جنت کی زمین بننا شروع کر دیتی ہے، اس سے جنت کی زمین بننا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے ذوق اور شوق کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں، انہیں ان کی گھٹی میں ڈال دو حضور کا یہ درود، حضور پر درود، حضور پر سلام، یہ اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈالو، تاکہ جب وہ بڑے ہو جائے نا تو ان کا عقیدہ کہیں اور نہ جائے، بلکہ ان کا عقیدہ سیدھا جو ان کا راستہ ہے وہ مدینے تک۔ ایک مجھے واقعہ آج آیا، حضور سے میرا اور تھا، لیکن بات درود کی آ گئی، حضور کی آ گئی، اس لیے وہ بھی آپ کو بتاتا چلا۔ مثال میں ایک بزرگ وہ گزرے ہیں، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات، جس کتاب کا نام ہے، اور یہ تقریباً جتنے بھی سلسلے ہیں نا، یہ تقریباً وہ سارے سلسلے اس کتاب کو وظائف میں شامل کرتے ہیں، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو درود پاک سے شروع ہوتی ہے اور درود پاک پر ختم ہوتی ہے۔ بند کرو تب بھی درود۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان کے رائٹر ہیں جنہوں نے لکھی محمد سلیمان بن الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا دوستوں نے کہ حضور والا آپ نے یہ پوری اتنی موٹی کتاب پوری درود پر لکھ دی، وجہ کیا ہے؟ بات تو لمحی ہے، مختصر کروں گا، ٹائم کو بھی ملوث خاطر رکھنا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں بات در حقیقت یہ ہے کہ ایک دن میں مصر سے باہر نکلا، مصر سے باہر نکلا تو اچانک کیا ہوا، جب نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے وضو کرنا تھا، وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش کی تو مجھے پانی نہیں مل رہا تھا، پھر ایک مجھے کنواں نظر آیا، میں اس کنویں پر گیا۔ حضرت محمد سلیمان بن الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی گزرے اور محدث بھی تھے، ولی بھی تھے، محدث بھی تھے، غوث بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ تو فرماتے ہیں جب میں اس کنویں پر گیا نا تو دیکھا تو کنویں میں پانی نیچے تھا، جب دیکھا تو پاس نہ کوئی ڈول تھی، بالٹی نہ ڈول تھی نہ رسی تھی، میں پریشان ہو گیا کہ اب پانی نکالوں کیسے، پانی نکالوں کیسے، پریشان تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ
फरमाते हैं उस कुएं के बिल्कुल मुत्तसिल साथ मिला हुआ एक कच्चा मकान था। कच्चा मकान था, उस मकान की छत पर 10 या 12 साल की 10 या 9 साल की एक बच्ची बैठी थी। एक बच्ची बैठी थी। उसने मुझसे सवाल किया, मन आंता, तू कौन है? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली फरमाते हैं, मैंने अपना नाम बताया और फरमाया, बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली। फरमाया, वही मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली जिसकी विलायत के चर्चे मिस्र में है, जिसकी विलायत के चर्चे मिस्र में है, तो क्या वही सुलेमान? फरमाया, हाँ बेटी मैं वही सुलेमान। फरमाया, इतना बड़ा वली और कुएं से पानी नहीं निकाल सकता? इतना बड़ा वली जिसकी विलायत के चर्चे पूरे मिस्र में है और कुएं से पानी तक निकाल नहीं सकता? वो हंसने लगी। मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं, तो मैंने कहा, बेटी शायद तू मेरी बात नहीं समझी, मैंने पानी निकालना है, वुज़ू तो करना है, लेकिन ना डोल है ना रस्सी है, ना डोल है रस्सी है, फिर कैसे पानी निकालूं? वो बच्ची कहने लगी, बाबा मैं तुम्हें बताऊं पानी कैसे निकाला जाता है। सुभान अल्लाह, बताऊं पानी कैसे निकाला जाता है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली फरमाते हैं, वो बच्ची वो जो साथ मुत्तसिल घर था ना, कच्चा मकान, उसकी छत पर खेल रही थी, वो नीचे मकान से नहीं उतरी, वो मकान से नीचे नहीं उतरी। वो फरमाते हैं उसी मकान की छत से झुककर उसने अपना थूक मुबारक उस कुएं में डाला। मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली फरमाते हैं, मुझे रब्बे काबा की कसम मैं अंदाजा नहीं लगा सका कि उस बच्ची का थूक पहले गया या कुएं से पानी ऊपर जल्दी पहले आ। फरमाते हैं कि मैं अंदाजा नहीं लगा सका कि पानी में कुएं में उस बच्ची का थूक पहले गया या उससे पहले जो कुएं का पानी था वो फुहारा मारते उभरते हुए कुएं के किनारे पर आ गया। मैंने कहा, बेटी वुज़ू तो बाद में करूंगा, मुझे बता ये मकाम तुझे मिला कैसे? ये मकाम मिला कैसे? उसने कहा, है बाबा अभी मैं छोटी थी, जब थोड़ी बहुत जबान चेंज करने लगी, बच्चे जबान तब्दील करते हैं ना, बच्चे तब्दील करते हैं ना, बोलते हैं कभी बाबा कभी माँ, कोई ना कोई जो भी लफ्ज़ उनके मुंह में, और कभी कभी उनको कुछ सिखाया भी जाता है। वो फरमाते हैं, जब मैंने जुबान खोली सबसे पहला वजीफा जो मुझे अपने वालिदैन ने दिया वो ये था कि अपने नबी पर दरूद व सलाम। मैं आज 9-10 साल की हो गई, कभी मैं जब खेलती हूँ तब भी हुजूर पर दरूद पढ़ती हूँ, जब खाती हूँ पीती हूँ, उठते बैठते सोते खाते पीते मेरा एक ही अमल है कि हुजूर की दात पर दरूद पढ़ो। मोहम्मद बिन सुलेमान, तू जानता है कि हमारे नबी कौन है? हमारे नबी कौन है? वो फरमाते हैं कि मैंने कहा, बेटी जानता तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, जो मुझसे ज्यादा जानती है, बता वो कौन है? वो फरमाने लगी, है बाबा हमारे नबी वो है जिन पर दरख्त भी दरूद पढ़ते हैं, पत्थर भी दरूद पढ़ते हैं, जानवर भी दरूद पढ़ते हैं, बेजान चीजें भी तेरे मेरे नबी पर दरूद पढ़ते हैं। अगर उम्मती होगा, हुजूर के गुलाम होगा, हुजूर की जात पर उसका कलमा भी पढ़े और दुरूद व सलाम के नजराने भी ना पढ़े, तो फिर हमारे उम्मती होने को क्या फायदा? इसलिए ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ हम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका राम
बारी मका सिद्धा दिला सिद्धा दे सदा सरवर दारा नहीं रहता जनाब मासूम आमना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर राज में अपनी मोहब्बतों अकीदतों और नाज़ों का खिरात पेश करने के बाद वाजिब एहतराम मासूम सामीन सलाम मुहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों और अजीज बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों रब्बे कायनात का लाख और करोड़ हाथ शुक्र है कि जिस ज़ात करीमा ने हमें इंसान बनाया मुसलमान बनाया और फिर करम फरमाया हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। उस करीम रब की बारगाह में नहती आजिज़ाना तौर पर ये दुआ है ऐ बारी ताला ये जो अपने महबूब का कलमा नसीब फरमाया है ये कलमा उस वक्त भी नसीब फरमाना जब हम इस दुनिया से रुखसत हो गए जब इस पानी दुनिया को छोड़ रहे हो उस वक्त भी अपने महबूब का कलमा नसीब फरमा के ईमान की मौत नसीब फरमाना। मेरे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये महाना 11वीं शरीफ हुजूर कौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के इसारे सवाब के लिए जो आप लोग सजाते हैं सजाई जाती है हर महीने में। मेरे बहुत ही मोहतरम अजीज भाई हज़रत अल्लामा मोहम्मद आसिफ साहब मुझे हुक्म दिया और मैं हाजिर हो गया। मैं कोई इतना बहुत बड़ा खतीब नहीं बस ये हमारा अपना प्यार और मोहब्बत का वो रिश्ता है जिसकी वजह से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया। तो आपको अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि बारी ताला मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक जारी फरमाए और आप सब मुझे भी सुन सुना कर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। चूँकि 11वीं शरीफ है उसी लिहाज से कुछ चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बहुत बड़े मुफस्सिर हो गुजरे हैं। उन्होंने एक हदीस मुबारका नकल की है। वो फरमाते हैं कि अगर किसी बस्ती से अल्लाह का वली गुजर जाए रात के वक्त रात का वक्त हो और कोई अल्लाह का वली लोग सोए हुए हों और कोई अल्लाह का वली उस बस्ती से गुजर जाए। मसलन मिसाल के तौर पर ये भी मैं कह दूं कि लोग सोए हुए थे एक काफिला जा रहा था उस काफिले में कोई अल्लाह का वली था तो वो फरमाते हैं कि अगर लोग सोए हुए हों और उस बस्ती से अल्लाह का वली गुजर जाए मेरा रब अपने वली के गुजरने की वजह से उस पूरी बस्ती पर अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाता उस पूरी बस्ती पर अल्लाह अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा दे। मुझे बताओ जिस बस्ती से अल्लाह का वली गुजरे सिर्फ गुजर जाए और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो जाए तो जिस बस्ती में अल्लाह के वली ने डेरा लगाया होगा वहाँ क्या आलम होगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये जो लोग होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं ये जो अल्लाह के वली होते हैं इनके साथ मोहब्बत अल्लाह के वली की मोहब्बत भी अल्लाह की बरकतों अल्लाह की रहमतों और बरकतों का सबब बनती है। अल्लाह की बरकतों और रहमतों का सबब बनती है अल्लाह के वली की मोहब्बत अल्लाह के वली की सोहबत अल्लाह के वली की निस्बत अल्लाह के वली की कुर्बत। ये सारी चीजें जो होती है ना अल्लाह के वली के साथ जब हमारी जुड़ जाए निस्बत सोहबत मोहब्बत तो फिर क्या होता है फिर हम पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल। मैं और आप कितने खुश नसीब हैं कि एक वली की मोहब्बत में अल्लाह के घर में मौजूद एक वली की मोहब्बत में हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ ये मोहब्बत ही है तो हम आ गए। जिन्हें नहीं थी वो नहीं आए जिन्हें थी वो आ गए तो ये हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए हम मस्जिद में आ गए। एक मस्जिद की बरकत फिर एक अल्लाह के वली के साथ निस्बत और मोहब्बत ये सारी चीजें को अगर इंसान सामने रखे तो फिर इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता
کہ مجھ پر میرے رب کی رحمتوں کا کتنا نزول ہو، کتنا نزول ہو رہا ہے۔ اس وقت اس لیے یاد رکھیں کہ جہاں اللہ کے ولی کی محبت، صحبت، نسبت اور سنگت اللہ کی رحمتوں کا سبب بنتی ہے نا، اسی طرح ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا اور بغض رکھنا یہ رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہ رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بات میں کوئی اپنے پلے سے نہیں کر رہا بلکہ حدیث قدسی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے جو شخص، اگر کوئی شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں رب کا اس کے ساتھ اعلان جنگ، میں قادر مطلق ہو کر اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی اور بغض کا رشتہ رکھے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ۔ اس لیے میرے دوستو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک اللہ کے ولی کی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ اللہ کے ولی کی محبت جو دلوں میں ہوتی ہے نا، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں بلکہ یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ اپنے ولی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یہ رحمان کا فعل ہے۔ جب میرا رب رحمان رحمت کرتا ہے تو پھر کیا لوگوں کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت، یہ رب کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں میرے رب نے اپنا نام نہیں اظہار فرمایا، وہ نہیں ذکر فرمایا کہ اللہ، لفظ اللہ نہیں، وہ نہیں ذکر فرمایا، خدا نہیں فرمایا، کوئی اور لفظ نہیں ذکر فرمایا سیجعل لہ الرحمن، اپنی جو صفت رحمان والی تھی اس کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا سیجعل لہ الرحمن ودا، یہ اس رحمان کی رحمت ہے، یہ اس رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایک ولی کی محبت، خوش نصیب ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ شرمایا نہ کرو، الحمدللہ الحمدللہ میرے رب نے ہمیں وہ سچا اور سچا عقیدہ دیا ہے کہ جس عقیدے کی پشت پر 14 صدیوں کے ولیوں کا ہاتھ۔ یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ کوئی عام یا یتیم عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں، الحمدللہ ہمارے عقیدے کی پشت پر 14 صدیوں کے ولیوں کا ہاتھ ہے۔ اگر پیچھے نظر دوڑائیں تو اس کے پیچھے کہیں ہمارے اوپر حضور غوث پاک کا ہاتھ نظر آتا ہے، کہیں حضرت پیر میرے علی کا ہاتھ نظر آتا ہے، اور کہیں حضور پیر کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ آتا ہے، اور اگر اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت مولا علی اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں، کوئی یتیم عقیدہ نہیں، بلکہ اس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولیوں کا ہاتھ۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت ہے۔ اور میرے رب نے اپنے ولیوں کا جو تعارف کرایا ہے نا قرآن مجید میں، کس طرح فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، الا علماء موجود ہیں، الا ان اولیاء اللہ، خبردار۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ کہے دے خبردار، جب اللہ کہے دے خبردار پھر انسان خبردار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود پھر بھی انسان باتیں کرے ولیوں کے بارے میں، اپنا منہ کھولے، پھر اس کی بدبختی ہے نا، جب میرا رب کہہ رہا ہے خبردار، پھر تو خبردار ہو جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، خبردار
اور ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی، باتیں نقطے کی نکل رہی ہیں، وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ولی کی کئی معنی ہیں، ولی کے کئی معنی ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہے کریم، سبحان اللہ، ولی کا ایک معنی ہے دوست، سبحان اللہ، ولی کا ایک معنی ہے محب، بھی معنی ہے۔ ولی کا ایک معنی دوست، ولی کا ایک معنی محب، ولی کا ایک معنی محب۔ تو گویا کہ میرا رب فرما رہا ہے الا ان اولیاء، خبردار یہ جو اللہ کے دوست ہیں، یہ جو اللہ کے قریب ہیں، یہ جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہے۔ خبردار دھیان رکھنا، ذرا بھر بھی گستاخی ہوئی پھر میرا اعلان ہے، پھر میرا اعلان جنگ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے بعد میں کوئی سوال کر دے کہ آپ نے جو معنی کیا ہے کہ قریب، اور ہم جملہ بھی بولتے ہیں یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی سوال کر دے، میرا رب تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں ہر بندے کے اپنی شان رگ سے بھی، اس کی جو شان رگ ہے اس سے بھی بنا اپنا اقرب علیہ من حبل الورید، کہ میں اپنے بندے کی شان رگ سے بھی قریب ہوں۔ جب اللہ ہر ایک کے قریب ہے تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ولیوں کے قریب ہے؟ میرا دوست، قربت کی بھی کئی قسمیں ہیں، سبحان اللہ، قربت کی معیت کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور اس کی ایک پہلے مثال دے دوں نا تو پھر آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ قربت کی معیت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ادھر گلی میں گزرے صبح یا کہیں جائیں تو شام میں جائیں، راستے میں آپ کوئی فقیر مل جائے اور وہ کہے کہ مجھے 10 روپے دے، مجھے 10 روپے دے، تو ہو سکتا ہے آپ اسے نہ دیں، آپ اسے 10 روپے نہیں دیتے، حالانکہ وہ ولی تمہارے قریب تھا، اس کا جب وہ ولی کا نام فقیر، اس کا جسم تو تمہارے قریب تھا، اس نے تجھ سے 10 روپے مانگے، آپ نے نہیں دیے، حالانکہ وہ فقیر، اس کا جسم وہ تمہارے قریب ہے، اس کو آپ نے 10 روپے نہیں دیے، لیکن آپ جب گھر گئے، گھر جا کر آپ سے بچے نے کہا اے ابا جان مجھے 100 روپے چاہیے، 100 روپے چاہیے کیونکہ میں نے سکول کی کچھ چیزیں لینی ہے، پینسل لینی ہے، جو بھی، آپ نے فوراً 100 روپے نکال دیا، آپ نے فوراً 100 روپے نکال کے دے دیا، تو پتہ چلا وہ جو فقیر تھا وہ بھی آپ کے قریب تو تھا، اس کا جسم آپ کے جسم کے قریب تھا، لیکن وہ آپ کے دل کے قریب نہیں تھا۔ یہ جو بچہ تھا، آپ کا بیٹا تھا، وہ آپ کے دل کے قریب تھا، اس لیے آپ نے اسے 100 روپے دیا۔ سبحان اللہ، چلا قربت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، معیت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے قریب ہوتے ہیں، کچھ ایسے قریب ہوتے ہیں کہ انہیں دینے کے لیے دینے کو جی نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے قریب ہوتے ہیں کہ ان پر سب کچھ انسان لٹا دیتا ہے، ان پر سب کچھ انسان لٹا دیتا ہے۔ جس قرآن میں میرے رب نے یہ فرمایا نا کہ میں اس کی شان رگ کے قریب ہوں بندے کی، اسی قرآن میں میرے رب نے یہ بھی فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، بے شک اللہ کی رحمت وہ اس کے جو ولی ہیں، محسنین ہیں، جو اس کی قربت والے ہیں، ان کے قریب۔ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو خاص اس کی رحمت ہے نا وہ محسنین کے لیے، معیت اللہ کا قرب وہ تو ہر ایک کو ہے، لیکن جو رحمت والی، جو خوشی والی رحمت ہے وہ اللہ کے ولیوں کو ہے۔ ایک ہوتی ہے قربت عامہ، معیت عامہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، قربت عامہ یہ ہوتی ہے عام، سب ایک دوسرے سے، مجھے بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے، قربت عامہ۔ اور دوسری ہوتی ہے قربت خاصہ، ایک ہے قربت عامہ جو تمہیں بھی حاصل، مجھے بھی حاصل، اللہ کی بات، اللہ کے ساتھ، اور دوسری ہوتی ہے قربت خاصہ، یہ ولیوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی قربت خاصہ جو ولیوں کو حاصل ہوتی ہے،
اور تیسری ہوتی ہے قربت خاص الخاص، قربت خاص الخاص، اور یہ جو ہوتی ہے تمام نبیوں کو حاصل ہے، اور ایک ہوتی ہے قربت اخص الخواص، ایک قربت اخص الخواص جو تمام نبیوں کو حاصل نہیں بلکہ امام الانبیاء تیرے میرے نبی کو، قربت عامہ سب کو، قربت خاصہ ولیوں کو، قربت خاص الخاص تمام نبیوں کو، اور قربت اخص الخواص امام الانبیاء، اور یہ وہی قربت تھی، یہ وہی قربت تھی جب سیدنا موسیٰ علیہ رجب کا بھی مہینہ ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی ہے، کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب قربت اخص الخواص کی باری آئی، تیرے میرے نبی کی باری آئی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئے، کون لے گیا؟ رب لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو اخص الخواص والی قربت امام الانبیاء، اور شاید اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا تھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا، فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے قرب والے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، ان کے معاملے کو معمولی معاملہ نہ سمجھنا، اگر ذرا بھر بھی گستاخی کی، اپنا منہ کھولا، بے ادبی کی، پھر کیا میں رب کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ، اس لیے اگر لوگ پوچھیں کہ تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، انہیں بتا دینا اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ہم اس لیے جاتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم اس لیے اپنے ان ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر سوال کر بھی دیں کہ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، پھر ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا تو ہر ایک کے قریب ہے، پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پھر انہیں کہہ دینا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر بات کرنے کی بات، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر مسجد میں کیوں آتے ہو؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر کعبہ اللہ میں کیوں آتے ہو؟ پھر کعبہ اللہ میں 50 یا 1000 اتنی نمازوں کا ثواب کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو قربت یا جو برکت کعبہ اللہ کو حاصل ہے وہ عام مسجد کو حاصل ہے، اور جو قربت اور جو برکت یا جو شان ایک عام مسجد کو حاصل ہے وہ عام گلی کو حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ جو میرا رب کا قرب ہے نا، یہ جو عام بندوں کو بھی حاصل تو ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ان کے پاس اللہ کے ہم قریب ہیں، لیکن جو ولیوں کی قربت ہے نا وہ ہماری نہیں ہے، جو شان اور عظمت ولیوں کو ہے نا وہ کسی اور کو نہیں ہے، اس لیے تو فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، کیوں انہیں خوف نہیں ہے، کیوں انہیں غم نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی، غافل نہیں رہے، غافل نہیں۔ خوف الگ چیز ہوتا ہے، غم الگ ہوتا ہے، خوف اور غم یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ غم خوف یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اب میں نے واپس جانا ہے نا گروڈ، اور کوئی مجھے آ کے کہہ دے کہ جی علامہ صاحب آپ جا رہے ہیں راستے میں
کچھ لوگ کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ چیز جو سے چھین لیں، ڈاکو ہیں بس کچھ کھڑے، تو وہ جو میرے دل کی کیفیت ہوگی نا، میں جا رہا ہوں شاید پتہ نہیں کیا کریں گے، موٹر سائیکل اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے، تو وہ کہہ رہے یہ جو میری کیفیت ہوگی نا، اس کو کہتے ہیں خوف، یہ کیفیت خوف والی ہوگی، یا جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور غم وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے جاؤں اور وہاں جا کر کہوں کہ یار راستے میں کھڑا تھا، مجھ سے میرا موبائل اس نے چھین لیا، تو وہ جو میری کیفیت ہوگی ہے میرا موبائل پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کو کہتے ہیں غم۔ تو اولیاء اللہ کو اذان ہو رہی ہے، اولیاء اللہ کو خوف اس لیے، تو اولیاء اللہ کو خوف کیوں نہیں ہوتا، انہیں بت سرات کا خوف کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی، وہ غافل نہیں ہے، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، اس لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے تو اندھیری کوٹھڑی ہوگی، پتہ نہیں کیا کریں گے قبر میں۔ آخری بات ہے، بس ختم کرنے لگا، یہ کام کی اصل یہ بھی کام کی بات ہے بھائی، آگے اندھیری کوٹھری میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا، ہم تو ڈرتے ہیں نا بھائی، اندھیری چھوٹی سی کوٹھری ہے وہاں کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ میری قبر لمبی چوڑی رکھنا، کیونکہ حضور نے آنا ہے بات مختصر کرنا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا نہ قبر کا، نہ حساب و کتاب کا، اور نہ انہیں پیچھے غم ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے اے باری تعالیٰ ایک بار بھیج دے پھر ساری زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، نہ انہیں پیچھے کوئی غم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے رہ گئے یا ہم نے زندگی ضائع کر دی، نہ انہیں کوئی پیچھے گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ آگے قبر کا، نہ حشر کا کسی قسم کا غم۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں یہ ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ نسبت، ان کے ساتھ سنگت، جہاں یہ ضروری ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی اس طرح زندگی گزاری، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہو جائیں، اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایک ہی وظیفہ، خود بھی یاد کر لو، اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی اس وظیفے کو یاد کرا دو، اپنی اولادوں کو بھی، کون سا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ، اپنی اولادوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، حضور کی ازواج کی محبت پیدا کرو، ادب و احترام پیدا کرو، حضور کے اصحاب کی محبت، حضور کی آل بیت کی محبت، یہ ساری چیزیں اپنی اولادوں کے دلوں میں پیدا کرو، اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ عقیدہ سب چیز کی بنیاد، ہم لوگ سمجھتے تو نہیں ہیں کہتے سارے ہی مسلمان ہیں، ہر ایک سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن جو عقیدہ ہے یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر اعمال میں خلل آ جائے گا، اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، جب اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا راستہ جو ہے نا وہ بھی بھٹک جائے گا، ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو خود بھی اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے بچوں کے بھی عقیدے درست کر لو، ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرو۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم